محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں مانا انہیں جانا
نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور افر ملک یہ بڑا جوش تعصب آخر افر ملک یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم آج کے اس مقدس دن جو کہ ربیع الاول شریف کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے اور حضور کے عاشقوں کی یہ سب سے بڑی عید کا مہینہ بھی ہے، بلکہ عیدوں کی عید
جس کو کہا گیا ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بہت ساری عقلی نقلی دلائل آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو سنتے بھی رہیں گے، انشاءاللہ سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے اپنے عقیدت و محبت کے اظہار کا حق حاصل ہے، اور جب حق حاصل ہے تو آدمی اپنے اپنے حقوق، اپنے اپنے حق کے مطابق اپنی اپنی محبت کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ جنہیں تکلیف ہے، کیوں تکلیف ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے بارے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 ارشاد فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ ربنا وبعث، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے فرمائی، خانہ کعبہ کو عصر نو بنایا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی نشانی اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشخبری، یہ دونوں چیزیں آج بھی بطور یادگار مقام ابراہیم میں موجود ہیں۔ اور مقام ابراہیم کوئی مسجد نہیں ہے، مقام ابراہیم جو ہے اس مقام ابراہیم میں کسی بزرگ ہستی کا مزار نہیں ہے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو مقام ابراہیم دراصل اس چھوٹے سے گھر کے گھراؤ کے اندر ایک پتھر ہے، جس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کے نشان ہیں۔ بڑا عجیب سا سوال اور بڑا عجیب سا منطقی مسئلہ، سمجھ سے بالا تر، کہ آج ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہمارے نشان کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر ریتوں پر چلے، اگر ہم دھول مٹی پر چلے تو ہمارے نشان اگر نظر بھی آئے تو کچھ دیر کے بعد نشان مٹ جاتے ہیں۔ وہ انبیاء ہیں کہ جن کے نشان پتھر پر پڑے تو وہ بھی اسے اپنا نشان اس میں مثبت فرما دے، یعنی وہ بھی اپنے اندر ان کے قدموں کو اپنا سر کا تاج سمجھ کر کے اپنے اندر پیوست کر لے، سجا لے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایک پتھر پر ایک آدمی کے قدموں کے نشان کا پڑ جانا ہے نا، یہ تو ہمارے آپ کے ذہن سے بارہ تر بات نظر آتی ہے، مگر یہ انبیاء کی شان ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان انبیاء ہے کہ پتھر بھی نرم ہو جائے جن کے لیے۔ اگر پتھر نرم نہ ہو تو پاؤں کے نشان نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھ لیں، ایک پتھر پر بار بار پاؤں مار کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاؤں کے نشان پتھر پر آ جائیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ اگر کسی پتھر پر کسی کے قدم کے نشان آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نرم ہو گئی ہوگی۔ آپ مٹی کو دیکھ لیں، ایک کڑک مٹی ہے، ایک نرم مٹی ہے۔ کڑک مٹی پر آپ کے قدموں کے نشان نہیں آ سکتے، نرم مٹی پر آپ کے قدم کے نشان
آ جاتے ہیں تو پتھر اگر کڑک ہو تو قدموں کے نشان نہیں آ سکتے. ہمارے لیے پتھر ہمیں کڑک محسوس ہوتے ہیں، مگر وہ انبیاء کے قدم ہے کہ انبیاء کے قدم پڑے تو پتھر بھی نرم ہو کر کے ان کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں چھوڑ دیتا ہے. اور ایک چیز اور، یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر بڑا لمبا سفر رہا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، بابل سے ملک شام اور پھر کہاں کہاں آپ نے سفر فرمایا. اتنی جگہ سفر فرمایا، آپ کے قدموں کے نشان اور جگہ پر نظر نہیں آئے، مگر اس پتھر پر قدم کے نشان ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ ایک رسول بھیج دے جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو کعبہ معظمہ کے ہم نے تعمیر کی ہے، اس کے بدلے میں تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اے مولا ایک رسول بھیج جو دین و حکمت کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرے. حضرات محترم، اور دعا بھی اس طریقے سے کی، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں، آپ ہی کی اولاد میں اپنے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنے والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہو جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے. باپ اب اسی پر اگر گفتگو ہو جائے تو آج کی تقریر اسی پہ مکمل ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے نا، میلاد کا منانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے سوالات ان کے آتے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، وہ 600 ہجری میں کوئی بادشاہ فاسق تھا جس نے اس کی ابتدا کی ہے. بار بار ہم لوگ اس کو بتا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں، ہے نا. کسی کی ولادت کی خوشی منانا یہ میلاد ہے. میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے مولود، آپ جائیں ساؤتھ میں تو وہ لوگ مولود کہتے ہیں. مولود کیا کہتے ہیں؟ مولود کہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں تولد ہوا، اردو میں کہتے ہیں کہ تولد ہوا، بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوا، تولد ہوا، مولود ہے، میلاد ہے، ولادت ہے، سب ایک ہی چیزیں ہے نا سب. تو کسی کی آمد، کسی کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کے آمد کا تذکرہ کرنا، کسی کے آنے کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے. یہی کیا ہے؟ اور حضور کے آنے کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو یا اس کے بعد کبھی زندگی وفا کی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد، حضور کی ولادت، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء حضور کے آمد کی خوشخبری، حضور کے آمد کی بشارت، حضور کے آمد کا اعلان، حضور کے آنے کا تذکرہ، حضور کے آنے کا ذکر دیگر انبیاء اکرام نے کیا ہے. قرآن مجید میں خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 28واں پارہ میں ہے کہ مبشرم برسول یاتی، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. مبشرم
برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے یہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں 28واں پارہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کب کہہ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے پہلے ہیں کہ بعد میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے یہ۔ حضور کے زمانے سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا ہے، اور یہ کسی حدیث سے نہیں، قرآن میں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں، یہ قرآن میں ہے، ان کے قول کو نقل کیا ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، مبشرا برسول۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو حضور کے آنے سے پہلے حضور کی میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور کی آمد سے پہلے حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور صرف تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، حضور کا نام کیا ہوگا اس نام کو بھی بتا رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ دیکھ لو 28واں پارہ، قرآن اٹھا کر دیکھ لو، معلوم چل جائے گا۔ کیا فرمایا؟ مبشرن برسول، بشارت دیتا ہے ایک رسول کی، مبشرن برسول یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کیا فرمایا؟ ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ، ان کا نام احمد، احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، آمد کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، آمد کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حضور آنے والے ہیں، اس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو اب کسی کے آنے کو، کسی کے پیدا ہونے کا نام ولادت ہے، تو حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آمد کی بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو حضور کے آنے پر خوشخبری دینا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور کے آنے پر ایک دوسرے کو بدھائی دینا، خوشخبری دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہی نہیں، جانور بھی خوشخبری دیے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر کبھی تذکرہ انشاءاللہ، کیونکہ آج کا موضوع ٹاپک کچھ اور، کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا منانا، حضور کے آنے کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہوگی بابا؟ یہ جو بالکل صاف صریح الفاظ میں جو چیزیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی، جو میرے بعد آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی کی میلاد، نبی کا تذکرہ، نبی کی ولادت کا ذکر، نبی کے آنے کو بیان تو نبی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو دلائل کے انبار ہیں، قرآن و حدیث سے بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، مگر میں آج کچھ باتیں اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج حال کیا معلوم ہے ہمارا؟ حال یہ ہے کہ ہم تعصب کا شکار ہو گئے ہیں، ہم حسد میں جل گئے، جیسے یہودی لوگ حسد میں مبتلا ہو کر کے حضور کو جو ہے نبی نہ مان سکے، حضور کا انکار کیا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے، انہوں نے تورات میں چیزیں پڑھی تھی، سب کچھ پڑھنے کے بعد صرف حسد کے بنا پر حضور کو نہیں مانے، ہے نا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنی پہچان کے بعد حضور کو نہ مانا، حضور کا انکار کیا، کیوں؟ حسد۔ اور آج جو لوگ
سب کچھ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، حدیث میں یہ چیزیں ہیں، مگر اگر انکار کر رہے تو کیوں؟ تعصب. کس وجہ سے؟ تعصب. آپ نے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. چلے میں آپ کو اس کے تعلق سے 2-4 مثال دیتا ہوں. حضور نے جس چیز سے منع کیا آج وہ چیز کھلے عام کر رہے ہیں، بلکہ حال تو یہ ہے کہ باقاعدہ شان و شوکت کے ساتھ شریعت کے قول میں وہ چیزیں رائج ہیں. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں چونا نہ کرو. جو چونا کرتے ہیں نا، چونا رنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں نا، حضور نے فرمایا مسجدوں میں چونا نہ کرو. اور بخاری شریف میں تعلیق موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی جیسے کہ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں. بخاری شریف میں تعلیق موجود ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ مسجدوں کو چونا نہ کیا کرو. آج وہ لوگ چونا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے مسجدوں میں؟ ارے بھائی چونا کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو سجا رہے کہ نہیں سجا رہے؟ حضور نے منع فرمایا. بھائی حضور نے منع فرمایا مسجدوں کو چونا نہ کرو. حضور یہ فرماتے ہیں کہ میری امت مسجدوں کو ایسے ہی سجائے گی جیسے کہ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو سجا رہے ہیں. آج دیوبندیوں کی مسجدیں سجی ہے کہ نہیں سجی ہے؟ سنگ مرمر لگا ہے، ٹائلس لگی ہے، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگی ہے، کولر لگا ہے. کیوں لگا رہے ہو؟ حضور نے منع فرمایا. بھائی حضور نے منع فرمایا. کیوں لگا رہے ہو؟ جب یہ باتیں ان کے مولوی صاحب نے، ایک تھے جن کا نام تھا انور کشمیری صاحب، جب انہوں نے سنا یہ حدیث پاک ان کے پاس نظروں سے گزری تو کیا کہا کہ نہیں، حالات کو دیکھ کر کے جو چیزیں ممنوع ہیں حالات کو دیکھ کر کے وہ چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. ہاں، حالات کو دیکھ کر کے ممنوع چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہے. تو جو چیزیں ممنوع ہیں وہ حالات کو دیکھ کر کے حلال ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں پہلے سے جائز ہیں جن کے تعلق سے حضور نے بڑا بڑا خطبہ دیا ہے ان چیزوں کو آج لوگ حرام کہہ رہے ہیں. سوچنے والی بات، دماغ لگائیے ذرا. مسجدوں میں چونا لگانا، چونا کرنا کیا ہے؟ منع ہے. مسجدوں کو سجانا سنوارنا کیا ہے؟ منع ہے. حضور نے منع فرمایا ہے مگر کر رہے ہیں. یہ چیزیں منع ہے، کر رہے ہیں. اور حضور کی میلاد قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اقوال صحابہ سے ہے، اقوال اولیاء سے ہے. اس چیز کو منع کر رہے، حرام کہہ رہے ہیں. سوچئے، دماغ ذرا لگائیے. میں یہ چیزیں اس لیے کر، اب جب یہ باتیں آئیں گی تو کیا کہ نہیں، ہم پنکھے کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں. پنکھا ہم اعلان ہوتا کہ نہیں تو مسجد بنتی ہے، بھائی 4 پنکھے کون دے گا؟ ہوا کھائے گا آدمی، ثواب ملے گا. لو بھائی 4 پنکھے میری طرف سے. پنکھا یہ کسی حدیث میں، کسی قرآن میں نہیں ہے ہی نہیں ہے، مگر لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ثواب ملے گا. کسی بھی فقہی جزیہ سے کوئی دکھا نہیں سکتا کہ پنکھا لگائے. کون سے فقہی جزیہ بتا پائیں گے کہ پنکھا لگانا جو ہے مسجد میں ہے اور اسے ثواب ملے گا؟ تو کہیں گے نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ پنکھا ایک ذریعہ ہے. جب پنکھا لگے گا تو ہوا چلے گی، جب ہوا چلے گی تو نمازی کو نماز میں سرور ملے گا، اس کا دل بھٹکے گا نہیں، دل اس کا ایک جگہ رہے گا، نماز میں مزہ آئے گا. تو جب نماز میں مزہ آئے گا تو ثواب ملے گی. یہی چیز ہے نا، چیز تو یہی ہے نا. پنکھا کیوں ہے؟ تو کہا پنکھا لگانے کے بعد جو ہوا چلے، اس ہوا کے چلنے سے آدمی کو نماز میں دل لگے، ورنہ مچھر کاٹے گا، گرمی ہوگی، کبھی ہاتھ یہاں جائے گا، کبھی ہاتھ وہاں جائے گا، پسینہ بہے گا، دل نہیں لگے گا. تو دل لگے گا نماز میں، اس لیے ثواب ملے گا. تو میں نے کہا یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں یہ جو چراغا ہے، یہ جو جھنڈیاں ہے، یہ جو سجانا ہے، یہ ساری چیزیں دین میں نہیں، دین
दीन के लिए है। सुभान अल्लाह। मिलाद मुस्तफ़ा ये कुरान से है, मिलाद मुस्तफ़ा ये हदीस से है। जब मिलाद मनाई जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, जलसे कराए जाते हैं, ये महफिलें सजाई जाती है, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, क्यों? ये सारी चीजें दीन के लिए है कि इनके जरिए से लोगों के दिलों को खुशी हासिल होती है, मसरूर होता है। बात समझ में आ रही? अब मुझे बात बताइए, आदमी घर से चल के आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या कहते हैं कि बाबा हर कदम पर सवाब है ना? मगर मसला फंस गया। मैं कहता भाई मैं बाइक पे आता हूँ, मैं तो बाइक पे आता हूँ, बाइक यहाँ खड़ी करता हूँ, यहाँ से इतना चल के आता हूँ, तो मुझे कितना सवाब मिलेगा? बोले 10-20 कदम चलता तो 20 कदम का सवाब मिलेगा। क्या ऐसा ही है? कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो बाइक पे 1.5 किलोमीटर से आ रहे हैं ना, तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। यही चीजें है ना। हदीस में क्या आ गए? यही है कि हर कदम पर सवाब है। क्या है कि हर कदम पर सवाब है। आदमी कदम से चल के नहीं आ रहा, मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो क्या सवाब मिलेगा? कि हाँ मिलेगा। अच्छा, चलने का हुक्म है हदीस में कि चल के आया तो सवाब है, यहाँ तो मोटरसाइकिल पे आ रहा, कि नहीं उस पे भी सवाब मिलेगा। मैंने कहा मौलवी साहब तुम्हारे पहिए पे सवाब मिल सकता है, हुजूर के चरागा पे सवाब नहीं मिल सकता। हाँ, तुम मोटरसाइकिल पे चल के आओ तो तुम्हारे पहिए के चलने पे सवाब मिले, हर कदम का सवाब मिले। और मुस्तफ़ा के चाहने वाले मुस्तफ़ा की मिलाद पे झंडे लगाए तो सवाब नहीं मिलेगा। कहते हैं बात दरअसल ये है, वो जो चल के आ रहा है ना, वो जो मोटरसाइकिल पे चल के आ रहा है ना, तो वो भी इस नीयत से आ रहा है कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, खुदा की इबादत के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मिलाद मनाने वाले भी जो झंडा लगा रहे हैं ना, इसी नीयत से लगा रहे हैं। ये जो झंडा लगा रहा हो हुजूर के आने पे लगा रहा हो, हुजूर के आने पे चरागा कर रहा हो, और जब नीयत ये हो तो अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अब बात यह है कि हम और आप कितना भी कुछ कह दें, हम और आप हसद और तासुब जब इंसान के सीनों में पैवस्त हो जाए ना, तो फिर उसको समझाना मुश्किल है। वो एक खातून का वाक़या आपने सुना होगा कि खातून अपने शौहर से नाराज़ थी, खातून अपने शौहर से नाराज थी, तो एक बार खिड़की के पास बैठी, देखा कि एक आदमी हवा पे उड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद शौहर घर पे आया तो बीवी कहने लगी, एक तुम हो भटके भटके रहते हो, और एक आदमी वो अल्लाह वाला जिसे मैंने देखा कि वो हवा पे उड़ रहा था। शौहर ने कहा कि हवा पे उड़ा तुमने उसको देखा? कहा हाँ, वो अल्लाह वाला आदमी नेक बंदा है। तो कहा कि वो तो मैं ही था जो हवा पे उड़ रहा था। तो बीवी कहने लगी, अच्छा इसलिए तुम टेढ़े टेढ़े से उड़ रहे थे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर तासुब आ जाए दिल में, नफरत आ जाए ना, तो कोई बात समझ में आ सकती नहीं। और अगर तासुब के चश्मे को उतार दो तो जैसे कि उलमा ने कहा, कुरान की हर आयत मुस्तफ़ा की नात है। सुभान अल्लाह, है ना? वो अकबर ने बिरबल से कहा था कि भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा मेरे पास लेकर के आओ। कुछ दिनों के बाद बिरबल ने एक बच्चा को लेकर के आया, जो बच्चे का आलम नाक बह रही थी, चेहरा गर्दालूद था। अकबर ने कहा क्या करते हो, हमारे दरबार के खिलाफ काम करते हो? ये लड़का और दुनिया का सबसे खूबसूरत कौन है? ये कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। क्या कहा कि ये मेरा बेटा है, और मेरा बेटा मेरी नजर में दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। तो अगर प्यार हो तो नाक बहने वाला बच्चा भी सबसे खूबसूरत नजर आता है, और प्यार ना हो तो कोई बच्चा कितना खूबसूरत हो उसके अंदर ऐब नजर आती है। यही हाल हमारा और इनका है कि हमें हुजूर से प्यार है तो हुजूर की हर अदा हमें भाने लगती है। सुभान अल्लाह। और जिसे हुजूर से प्यार नहीं, कुरान खोल करके रख दो तो भी कहीं ना इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर मौजूद है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इनके जो मामलात हैं,
یہ تعصب کے چشمے ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تعصب کے چشمے جو ہے نا جب تک اتریں گے نہیں، جب تک تعصب کا چشمہ ان کی آنکھوں سے باہر جائے گا نہیں، یہ لوگ کبھی بھی حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی محبت اور حضور کی اطاعت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے نہیں۔ اب رہی بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضور کے ادب کو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے، آخر کیوں؟ حضور کے ادب کو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے، آخر کیوں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ نے سنا ہے علماء کرام سے۔ حضور کی میلاد کا منانا کیا ہے؟ ان کے نزدیک ناجائز، بدعت و حرام ہے۔ سبیل لگانا کیا ہے؟ امام حسین کی یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ مگر انہی کی کتاب، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، فتاوی رشیدیہ، لکھنے والے مولانا حافظ رشید احمد گنگوہی، یہ جو ہے لکھتے ہیں کتاب میں صفحہ نمبر 568، صفحہ نمبر ہاں صفحہ نمبر 568 پر یہ لکھتے، دیکھیے بچوں کی سالگرہ منانا، بالکل یہ لال قلم سے جو ہے اس کو یہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال کیا کسی نے کہ سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام الطعام کرنا، کھانا کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، سالگرہ یادداشت اور عمر اطفال، بچوں کی عمر کے واسطے کرتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور بعد چند سال کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا بھی درست ہے۔ اب سوچیں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے نام سے اگر کوئی پانی پلا رہا، سبیل لگا رہا ہے تو وہ حرام ہے، اور بچہ پیدا ہو اور بچے کے پیدائش میں کھانا کھلائے تو وہ جائز ہے۔ اسی کتاب میں، دونوں چیزیں اسی کتاب میں ہے۔ یعنی اگر سبیل لگائے کوئی محرم کی، کوئی کھلا دے، پانی پلا دے تو وہ حرام ہے، اسی میں ہے۔ اور بچہ پیدا ہو اور اس کی خوشی منائے، کھانا کھلا دے تو وہ جائز ہے۔ تو انہیں بچوں سے پیار ہے، امام حسین سے نہیں۔ ہاں، میلاد منائے تو حرام، ناجائز، اور بچے کی ولادت کی خوشی منائے تو جائز۔ حضور کے آنے کا ذکر کرے، حضور کے پیدائش کا ذکر کرے تو حرام، اور بچہ پیدا ہو اس کی خوشی منائے تو جائز۔ حضور کی آمد پر کوئی مٹھائی تقسیم کر دے تو حرام، اور اگر اپنا بچہ پیدا ہو مٹھائی بانٹے تو جائز۔ کتنے بڑے حرام خور ہیں، کتنے بڑے حرام خور ہے بھائی۔ حضور سے کتنی نفرت ہے، حسین سے کتنی نفرت ہے۔ اور آگے دیکھیے، حضور کی تعظیم، حضور کی تعظیم کو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تعظیم صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کی تعظیم، اس کے لیے کھڑا ہونا، قیام، سلام۔ بہت سے لوگ ہمارے بھی ہیں نا، سلام کا بھاگ جاتے منڈی نیچے کر کے۔ بے شرمو، جن کی کتابیں تم پڑھتے ہو نا، یہ کتابیں چولہے میں ڈالنے والی ہیں نا، ان کتابوں کو پڑھ کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو خراب نہ کرو۔ ہاں، سلام قیام کو انہوں نے کیا کہا؟ ناجائز کہا۔ لیکن سنیں 559 صفحہ نمبر 559 میں سوال دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں لائن کی انڈر لائن کی ہے۔ سوال، کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہونا، پاؤں پکڑنا اور چومنا درست ہے یا نہیں؟ جواب، مولوی صاحب کے لیے دیندار کی تعظیم میں کھڑا ہونا درست ہے، اور پاؤں چومنا ایسے شخص کا بھی درست ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بتائیے، ان کے مولویوں کا پاؤں چومو تو حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، ان کے مولویوں کا اگر پاؤں چومنا چاہے کوئی تو حدیث سے ثابت ہے، اور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو یہ حرام ہے، اور کسی دیندار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو کہتے جائز و درست ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دینداری میں امتی نبی سے بڑھ گیا، معاذ اللہ۔ یہ کتاب میں موجود ہے۔ اور سنیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کیا کہا کہ بھائی میلاد فاتحہ کی چیز کو حرام کہتے ہیں، جس چیز پہ پڑھ گئی با فاتحہ کر دی گئی وہ حرام ہے، کھاتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
نہیں کھاتے ہیں، میلاد فاتحہ کی چیز نہیں کھاتے ہیں. لیکن سنو اسی کتاب کی صفحہ نمبر 75، صفحہ نمبر 75 آپ جب سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کیا ان کا معاملہ ہے. صفحہ نمبر 75 یہ دیکھیے، صفحہ نمبر 75 میں بالکل انڈر لائن کیا ہوا ہے. کیا سوال ہوا کہ ہندو تیوہار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد کو یا حاکم کو یا نوکر کو کچھ کھیلے یا پوری وغیرہ جو کچھ ہے کھانا وہ تحفہ بھیج دیتے ہیں، تو ان چیزوں کا لینا کھانا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب درست ہے. اب دیکھیے ہولی دیوالی کی چیزیں وہ جو ان کے دیوی دیوتا کے آگے سے اتار کے رکھتے ہیں نا، وہ چیزیں کھانا درست ہے، مگر قرآن پڑھ دو، سورہ فاتحہ پڑھ دو تو حرام ہو جاتا ہے. یہ کتاب میں ہے بھائی، یہ میں میری بات نہیں کر رہا، کتاب میرے پاس موجود، جو بھی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. صفحہ نمبر 575 صفحہ نمبر پر موجود ہے. لکھنے والا رشید احمد گنگوہی ہے اور چھپنے والی کتاب کہاں سے ہے؟ مکتبہ تھانوی دیوبند، دیوبند سے کتاب چھپی ہوئی ہے. میلاد کا سبیل کا لگانا، حسین کے نام سے پانی پلانا تو کہا حرام، تو کیا کہا؟ حرام. ان کے نام سے پانی پلا دو تو حرام. اور ہولی کی نام بالکل درج ہے، ہولی بھی دیوالی بھی، دونوں چیزوں کا سوال کیا گیا ہے تو کہا ہولی دیوالی کا کھانا یہ درست ہے، یہ جائز ہے. تو یہ ان کو جائز ہوگا، کیوں؟ یہ انہی میں سے ہیں، یہ انہی کی کوکھ میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کا جو سمبند ہوگا، ہاں کچھ نہ کچھ غلط ہوگا تو پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگ. ورنہ مسلمانوں میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام فطرت اسلام میں دنیا میں آتا ہے. ہاں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، مگر یہ جو لوگ ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا. تب جا کر کے ان کو دیوالی کی، وہ ان کے بھوگ کی، اتارے کی، یہ ان کو پسند ہے، مگر قرآن پڑھ دو تو یہ پسند نہیں ہے. ہاں اب لوگ کہیں گے بابا کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتابوں میں چھپی ہے. اگر چھپی ہوتی تو اور بات تھی، یہ چھپی ہوئی ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بتائی جاتی ہے. اور سنیں آپ ایک دو بات اور سنا تو پھر معاملہ جو ہے کیا بتاؤں. دیکھیں 597 597 اس میں سوال ہوا کہ بھائی جس جگہ زاغ یعنی کوا معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کوا کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا عذاب؟ ثواب ہوگا یا نہیں؟ تو جواب دیں کہ ثواب ہوگا. کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا. اور جو ہے بزرگوں کے نام پہ اگر کوئی جانور ذبح کر دی جائے، نام سے کوئی جانور ذبح کر دی جائے، یعنی ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی ہوتی ہے لیکن صرف نام رہتا ہے کہ بھائی یہ ذبح جب کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، مگر یہ کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوا کھانا ان کے لیے کیا ہے؟ صرف حلال نہیں ہے، ثواب ہے. کیا ہے؟ ثواب ہے. کون سی کتاب میں بھائی، کون سی حدیث میں، کس فقہ کی کتاب میں سے تم نے نکالا کہ کوا کھانا ثواب ہے؟ اور سنیں کافر کا مسجد میں چندہ دینا کیسا ہے؟ کافر کا مسجد میں چندہ دینا کیسا ہے؟ 538 صفحہ نمبر پر سوال ہوا کہ ہندو کا، دیکھیں انڈر لائن کیا ہوا ہے، ہندو کا مسجد میں روپیہ لگانا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب ہندو کا دیا ہوا چندہ مسجد میں صرف کرنا درست ہے جبکہ وہ ثواب کی نیت سے دیتا ہو. اب بتاؤ مجھے ہاں ثواب اور عذاب ایمان لانے کے بعد ہے. ایمان لانے کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب کب ملے گا؟ ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا رہے، اگر ایمان والا نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا. کوئی سوچے کہ بھائی میں کافر ہوں جا کے حج کر لوں، ہاں ثواب مل جائے گا اسے. ہاں کوئی کہہ دے کہ بھائی ایک کافر ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، ثواب مل جائے گا اسے. کب ملے گا ثواب؟ جب وہ کلمہ پڑھے گا، جب وہ ایمان لائے گا. ایمان لانے کے بعد
اب نیک عمل کرو تو ثواب ہے، مگر یہ ان کے بارے کہتے ہیں کہ اگر وہ چندہ دے، نام لکھا ہندو، لفظ ہندو لکھا ہوا ہے، اگر وہ چندہ دے مسجد میں ثواب کی نیت سے تو درست ہے، ثواب ملے گا۔ ہاں تو بھائی سب کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، اس نے بھی اپنے والے کی بات کی ہے، اس نے بھی کس کی بات کی ہے؟ ان سے جو سوال ہوا ہے کن کا ہوا ہے؟ ان کے ہی برادری کے لوگوں کا سوال ہوا ہے۔ تو اپنے برادری کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے برادری کو راضی کرنے کے لیے کہ بھائی میں بھی تو تمہارے ہی میں سے ہوں، تو کیا کروں؟ تو فتویٰ دے دیتا ہوں، بھلے ہی مجھے لوگ کتنا گالی دے، کتنا کچھ کنجر کہہ دے، لیکن فتویٰ دے دیتا ہوں تاکہ میری قوم کے لوگ تو خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ دے دیا ہے۔ اب یہاں رک کر بات ختم، یہاں رک کر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ جو قرآن کے پڑھے ہوئے کھانے کو حرام کہے اور جو ہے دیوالی اور ہولی کے کھانے کو جائز کہے، ایسا آدمی مسلمان کسی نظریے سے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ایسے آدمی کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کو امام بنا رہے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو سے دوستی کرتے ہو؟ بہت سے لوگ نہیں حضرت ہم تو خلاف ہیں، کیا کہتے بہت سے لوگ نام کے سنی بنے پھرتے ہیں، ہم تو خلاف ہیں۔ اگر خلاف ہو تو عشق کا اظہار کر کے بتاؤ، انہیں کافر کہہ کے بتاؤ۔ اگر تم نے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا تو ہم کہیں گے ہاں تم نے یہ کہہ کے بتا دیا اعلان کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، ناجائز ہے، ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے۔ اگر تم نے اعلان یہ کہا تو پھر ہم کہیں گے ہاں تم عقیدہ اہل سنت کے ماننے والے لوگ۔ یہ کون سی بات ہے؟ اوپر اوپر کہتے کہ ہم لوگ تو ادھر والے ہیں اور ان سے عقیدت بھی کرتے ہو، یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اور قرآن پڑھے، قرآن جب شروع ہوا نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کی غالباً دو آیتیں ایمان والوں کے حق میں اور 2-3 آیتیں کفاروں کے حق میں، اس کے بعد کنٹینیو 20 سے 22 آیتیں صرف منافقوں کے نازل ہوئی ہے۔ کیسے ہے منافق؟ کیسے لوگ معلوم ہے؟ یہ ہمارے پاس ہماری بات پیچھے جا کے کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے، ہم تو ان کے سامنے ان کا والا بن کے رہتے ہیں، پیٹ پیٹ ہم ان کی برائی کرتے ہیں، ہم کو پسند نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ یہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ منافق لوگ ایمان والوں کو، مومن لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، قرآن کہتا ہے وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ ان کا جواب قرآن نے دیا۔ تو میرے دوست عقیدہ مضبوط رکھو، عقیدہ ایسا رکھو جو عقیدہ بریلی والے سرکار نے دیا ہے، ایسا عقیدہ رکھو جو ماریرا والے سرکار نے دیا ہے، ایسا عقیدہ رکھو جو عقیدہ کچھوسا والے سرکار نے دیا ہے، جو عقیدہ بغداد کے راجہ نے دیا ہے، جو عقیدہ صحابہ سے چل کر کے آیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو کامیاب و کامراں ہوگے، ورنہ یہ جیسے لوگ، ان جیسے لوگ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بہت ساری باتیں کہنی تھی، میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ یہاں پر رک کر 2-4 باتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہر سال میلاد النبی ہم مناتے ہیں، منائیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، جب تک جان میں دم ہے، حضور کا میلاد مناتے ہیں اور منائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ لیکن ہمارا منانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر دیکھے تو کہہ دے کہ یہ دین میں چلنے والے لوگ اتنے امن پسند ہیں تو جو ان کا نبی ہے وہ کتنا امن پسند ہوگا۔ یعنی ہمارے ذریعے سے، ہمارے طرز عمل کے ذریعے سے، ہمارے کریکٹر کے ذریعے سے، ہمارے امن کے ذریعے سے نبی کے امن کا پتہ چلے، نبی کی شانتی کا پتہ چلے، تو اس حساب سے ہم کو اور آپ کو میلاد النبی منانا ہے۔ منائیں گے انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ کچھ نوجوان کہتے نہیں وہ کر رہے ہیں، ہم جھنڈے بڑے نہیں لہرائیں گے، کہتے ہیں نا، لیکن سنیں اسلام کبھی بھی اس کی اجازت
نہیں دیتا۔ اسلام امن کا پیغام لے کر کے آیا ہے اور امن و شانتی چاہتا ہے، لہذا اگر سچے عاشق رسول آپ کو بننا ہے تو پھر آپ امن کا پیغام دیتے چلیے۔ آپ ہاتھ باندھ کر کے اگر درود شریف پڑھتے پڑھتے پورے راستے سے گزر رہے ہیں، قسم خدا کی وہ جھنڈے لہرانے سے زیادہ اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے۔ کیا سب سے بڑی چیز کہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کر جو ہے اور سرکار کی بارگاہ درود شریف پڑھتے پڑھتے۔ اور زیادہ آپ کو کرنا ہے نعت پاک پڑھتے پڑھتے چلے، آہستہ آہستہ کے ساتھ، آہستہ آہستہ کا وہ نعرے لگاتے چلے جو شرعی نعرے ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے چلے، لیکن اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف دینا یا اپنی وجہ سے پوری قوم کو تکلیف ہو جانا، پوری قوم کے اوپر تکلیف آ جانا، اگر یہ آپ سے ہو رہا ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ نہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ میری وجہ سے میری قوم کو تکلیف پہنچے۔ میں اس حساب سے چلوں کہ میرے طرز عمل کو دیکھ کر کے میری قوم کو لوگ یاد کریں اور میرے محبوب میرے مصطفیٰ کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے شانتی کا پیغام دیتے ہوئے، امن کا پیغام دیتے ہوئے ہم کو آپ کو گزرنا ہے۔ جھنڈے بڑے بالکل نہیں چاہیے۔ اس بار تو ڈی جے بھی بند ہے، ڈی جے تو بالکل نہیں لگیں گے، اچھا جھنڈے بھی بڑے بالکل نہیں لگیں گے۔ جھنڈا ہم کو چھوٹا لے جانا ہے، 2 ہاتھ کا رہا 3 ہاتھ کا رہا تو کافی ہے نا؟ وہ جو 10-10 میٹر کے لمبے کیا بولتے راڈ وغیرہ وہ جو لگا دیتے ہیں، اس سے کسی کی جان کے جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ کئی لوگوں کی موت ہو گئی، کئی لوگوں کے سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ عشق اس کا نام نہیں ہے، محبت صرف اس کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے کہ مصطفیٰ کریم کے عشق اور اس کی اطاعت کو اجاگر کیا جائے۔ تو کیسے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ لہذا شانتی کے ساتھ، چھوٹے جھنڈے کے ساتھ، صافہ امام شریف باندھتے ہوئے اور بالکل شانتی کا پیغام دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم اور آپ گزریں گے۔ بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پیچھے دوڑ دھاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے بچوں سے بھی ایسی مجلسوں کو آپ لوگ جو ہے پاک کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بچے کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے اور بچے کا گم ہو جانا بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ بچوں کو گھر میں رکھیں، چلے جا کے تھوڑا گھما کے لے کر کے آ گئے اور ان کو گھر میں رکھیے، اور بڑے حضرات جو ہے بالکل شانتی کے ساتھ جو ہے جلوس کے ساتھ نکلیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ چاند جو شہادت ہے وہ سعادت آ چکی ہے، اور مقدر رضوی کے ذریعے سے میرے پاس بھی اس کا لیٹر پیڈ جو ہے واٹس ایپ میں آیا، لیکن شرعی شہادت لوگ جا کر کے لائے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آج کل کے اندر وہاں سے شہادت لے کر کے آئیں گے، لیکن شہادت یہی ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے 29 تاریخ کو، لہذا 5 تاریخ یعنی جمعہ کے دن جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ جو ہے منایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ 4 تاریخ کو گنی تلاوہ ابو پورہ میں ایک پروگرام رکھا گیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ ضرور شرکت کریں اور ثواب دارن حاصل کریں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔